اور صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب یقینی طور پر یہ معاملات آپ لوگوں کی کیلکولیشن کے مطابق جا تو رہے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی قصوروار ہو گئے, چالان جمع ہو گیا. آپ کا لیگل وے آؤٹ کیا ہے؟ آپ کس طرح سے اس کا ڈیفنس پیش کرتے ہیں؟ دیکھو, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ قصوروار یہ تو ایکس پارٹی قسم کی یک طرفہ قسم کی رپورٹ ہے, ان کا خود ساختہ. اپنے طرف سے انہوں نے گواہ گڑے, اپنے طرف سے یہ کاغذات لے کے آئے, اپنے طرف سے ایک بندے کو اٹھا کر کے گھر سے 30 دن جو کسی جگہ میں رکھا, حسب بیجا میں رکھا, وہاں سے پھر وہ 30 دن کے بعد جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہی میری سٹیٹمنٹ ہے. تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا پورا بنیاد ہے جس کیس پہ. ادروائز تو سائپر ایک حقیقت ہے. سائپر پہ ایک مارچ بھی کرایا گیا تھا, پروٹیسٹ بھی کرایا گیا تھا, کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا تھا, اور اس کی کمیشن بنانے کے لیے بھی دو تین مرتبہ کوشش بھی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیک اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بنے کیسز ہے. یہ اگر فیئر ٹرائل مل جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جس طریقے سے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, اور جج سے آرڈر لے کر کے آلریڈی پروڈیوس کیے بغیر بھی اس کو جیل میں رکھا گیا, تو یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور اس کو سزا دینے کی ایک کوشش ہے. ادروائز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی تھرسڈے تک تو کوئی ایسی چیز فائل نہیں ہو چکی تھی جس پہ خان صاحب سے وکیلوں کی ملاقات ہوئی تھی. جمعے کو چھٹی تھی اور ہفتہ ہے, آج کے دن پہ کوئی نہیں. لیکن جو بھی ان کا کیس ہوگا, ہمیں اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ملتا ہے, ہم ثابت کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ایک فیک کیس ہے اور خان صاحب کو صرف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے بنا ہے. اچھا, اس میں گوہر صاحب یقینی طور پر جو آفس ہے اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اگر یہ الزام ہے لیٹ سے کسی بھی وزیر اعظم پر کہ اس کے پاس ایک ڈاکیومنٹ آیا اور وہ حساس نوعیت کا ہے اور وہ گم ہو گیا, تو یہ تو بڑا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے, اور ایک انٹرویو میں بات یہ کر بھی چکے ہیں کہ وہ گم ہو گیا, تو اس کی سنگینی اپنی نہیں جگہ. دیکھیں, میں اس کی صرف اتنی تفصیل آپ کو بتاؤں, جی جس جی طرح آپ لوگوں نے تفصیل میں بھی ذکر کر لیا ہے کہ جو سائپر باہر سے آتا ہے وہ کوڈڈ ہوتا ہے, اور وہ کوڈڈ ایمبیسی سے آ کر کے فارن آفس میں آتا ہے, اور وہ کوئی بھی نہیں ڈی کوڈ جانتا ہوتا سوائے ہے. ان کے کنسرن بندے. اس کے بعد اس کی 4 کاپیاں بنتی, وہ صدر کے پاس بھی جاتی ہے, پرائم منسٹر کے پاس بھی جاتی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی جاتی ہے, DGI کے پاس بھی جاتی ہے. تو وہ کاپیاں موجود ہوتی ہیں, وہ اس کا ایک ڈی کوڈڈ ورژن ہوتا ہے, ایک سمری سی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم کے پاس کاپیاں آ جاتی, تو وزیر اعظم کے گھر میں تو اور آفس میں تو سینکڑوں ہزاروں وہ آ جاتی ہیں, لیٹرز آ جاتے ہیں. تو پرائم منسٹر ان پرسن تو رسپانسبل نہیں ہوتا کہ اس کی کاپی رکھے. جہاں تو سائپر کا تعلق ہے, تو سائپر تو موجود ہے ابھی بھی فارن آفس میں, اور سابقہ وزیر داخلہ نے بھی ایڈمٹ کیا تھا فارن آفس میں, اور اگر فارن آفس میں نہیں تھا تو جب امپورٹڈ حکومت نے اپنا کمیٹی کی میٹنگ ہولڈ کر دی تھی, تو اس وقت ان کے پاس سائپر کہاں سے آیا تھا؟ تو سائپر وہ تو تو ایک ڈیفینیٹلی سیلف موجود. وزارت خارجہ کے یہ ریکارڈ اس میں. کی ہاں الیگیشن اگر آپ اٹھا لیں, صرف میں ایک وضاحت کر جی لوں, پلیز. آپ ان کی FIR اٹھائیں. FIR میں ان کا صرف کوشچنز یہ ہے کہ FIR کو اپنے پاس ریٹین رکھا, اور ریٹین رکھنے کے لیے انہوں نے لا میں ترمیم کر دی 2023 میں, جو کہ اپلیکیبل سرے سے نہیں ہے. سیکنڈ ساتھ یہ کہا کہ وزیر اعظم نے غلط استعمال کیا. کیسے غلط استعمال کیا؟ اگر تھریٹ دی جائے, انٹرفیئر کی جائے انٹرنل معاملات میں, وزیر خارجہ کے پاس اگر ایسا سائفر آ جائے, اس کی رسپانسبلٹی, ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم کے نوٹس میں آئے. وزیر اعظم کے نوٹس میں آ جاتا ہے, اس کی کنسٹیٹیوشنل obligation ہے کہ وہ کیبنٹ کے سامنے رکھے, اور کیبنٹ نے خود بھی کنسیڈر کر لیا, ڈی کلاسیفائی بھی کیا, اور اس کو سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا, ڈیمارچ بھی کرایا گیا, پروٹیسٹ بھی کرایا گیا. اچھا اب نہیں, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں گور خان صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو ڈیفینیٹلی وہ ڈی کوڈ ہوا اور اس کی کاپیز ہر جگہ موجود ہیں. اس ڈی کوڈنگ میں جو یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے, پھر وہ ایک آڈیو بھی موجود تھی کہ لیٹس پلے آن اٹ, وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوا. پھر سیکنڈلی کیا وہ جو ڈی کلاسیفیکیشن ہے وہ اس کی بھی رول بک میں اجازت ہے, وہ ہو سکتا ہے, یا اس کو اس سرے سے بھی لا کے کیس کو جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا معاملہ تھا جس کو یوز کیا گیا؟ دیکھیے, اگر آپ FIR کو اٹھانے کے, FIR میں استغاثہ کی ایلیگیشنز کیا ہے, الزامات کیا ہے؟ الزامات 2 لگائے ہوئے. نمبر 1, اس کا غلط استعمال ہوا اور اس وقت ریٹین رکھا. میں کہتا ہوں ریٹین کوئی جرم نہیں, ابھی بنایا گیا ہے, جو لا ابھی بنا بھی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی اس نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے. خان صاحب نے یہ خود بھی ایڈمٹ کرتے, وہ نہیں. فارن آفس, پرائم منسٹر کی آفس میں اگر لیٹر آ جاتا ہے, تو رول آف بزنس کے مطابق کون اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی کسٹڈی رکھ لے, اور وہ ڈیکوڈڈ والا ورژن ہے جو اس کی سمری ہے, وہ کون ذمہ دار ہے؟ سیکنڈ یہ کہ کہتے ہیں اس کا غلط استعمال ہوا. پرائم منسٹر ہی ڈیسائیڈ کرنے والا ہے کہ اگر کوئی ایسا تھریٹ ہو جائے, کیا وہ پبلک میں, عوام کے پاس اپنی بات نہیں لے کے جائے گا کہ میری حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی؟ اور کیا سیکیورٹی کمیٹی میں, جس میں سارے اداروں کے سربراہان موجود تھے, انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ یس یہ اتنا لینگویج اس کی زیادہ خراب ہے, اور لینگویج اتنے تھریٹننگ ہے کہ ڈی مارچ بھی کرائے اور پروٹیسٹ بھی کرائے؟
تو اس کے بعد جرم کہاں بنتا ہے؟ اچھا، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ٹرائل کی بات کرتے ہیں، فری اینڈ فیئر یا اوپن ٹرائل کی آپ بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو سائفر ہے اس کے کانٹینٹس کو یا اس کی ڈی کوڈڈ کانٹینٹس کو یا ایکچوئل جو سائفر ہے اس کے ساتھ اس کو وہاں سے شروع کریں پوائنٹ زیرو سے، کہ پتہ چلے آیا کیا اس کی ڈی کوڈنگ، یہ جو بدنیتی ہے یہ کس اینڈ پہ کہاں سے شامل ہوئے اور کس حد تک شامل ہوئے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اوپن کورٹ میں ان سارے معاملات کو ڈسکس کریں؟ آپ نے اس سلسلے میں پھر درخواست کیوں نہیں دی عدالت میں کوئی؟ بالکل بالکل ایسے ہونے چاہیے. اگر ٹرائل ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ کمیشن کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی کہ اس کی انکوائری کرے. اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن فیئر نہ ہوا تو ایسے ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے گواہ کون چوز کر سکتا ہے؟ وہ اگر فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن نہ ہوئی اور دونوں پارٹی کے بیانات نہ ریکارڈ کیے گئے تو کون سے کاغذات ہیں جو استغاثہ اپنے فائل کے ساتھ لگا سکتی ہے جرم ثابت کرنے کے لیے؟ تو ایک تو اس کی وہ پٹیشن پڑی، اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ہائی کورٹ کے سامنے بھی پٹیشن ہے کہ اس جرم کا بھی تعین کرے اور یہ ایک کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اس کا بھی تعین کرے. وہ بھی ابھی تک نہیں رکھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہے، دیکھیں یہ کوئی 1800 صدی نہیں ہے کہ آپ جیلوں میں لوگوں کی ٹرائل کروا لیں. آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی ٹرائل آپ جیل میں نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے کرنا ہے تو کس بات کی آپ فرد داری؟ اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل کروا لے. اگر کرنا ہے اوپن ٹرائل کرائے تاکہ پورے ملک کو پتہ چلے، عوام کو پتہ چلے، دنیا دیکھے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. چلیں آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پھر آپ ایپلیٹ فورم پہ اس کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گور صاحب، بہت شکریہ.